شیعوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں، جماعتیوں کے لوگ پکڑے گئے ہیں، اہل حدیث کے لوگ پکڑے گئے ہیں، مگر سنی یا سنی تحریک کے نام پر پورے ملک میں ان باتوں پر نہیں ملیں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم تمہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ سنی تحریک تو یہ وقتاً فوقتاً قوت دکھاتی ہے، ہم اس کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ہمارے کارکنان اس سے دیکھ کر اپنے حوصلے بلند کرتے ہیں، ہمارے علماء کی تاریخ وقتاً فوقتاً ہماری کارکردگی کو دیکھ کر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کیا آئندہ بھی اگر کوئی ایسی کال بھی جو ہو سکتا ہے قادیانی وزیر کے خلاف جیسی احتجاجی ریلی کے نام پر ہو، جناب والا ہڑتال کے نام پر ہو، یا اپنی قوت کبھی کسی اور صورت میں، وہ کسی اور صورت میں جس کا نام موقع کی مناسبت کو ہم لے لیں، وہ شہر کراچی کی سطح پر ہو، صوبے کی سطح پر ہو یا ملک کی سطح پر، یہ 4 کنونشن کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ تو ابھی سندھ میں کیا ہے، پھر پنجاب میں، سرحد میں بھی کام ہے، اور بلوچستان کے بھی کچھ شہروں میں کام ہو گیا ہے۔ تو یہ 4 صوبوں میں وقتاً فوقتاً یہ کنونشن کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ سندھ میں پہلی بار کیا یہ کنونشن، کارکنان اور ہمدردوں کو جمع کیا۔ اور جب ہمیں نظر آئے ہمارے ساتھیوں کو، ہمارے علماء کو، ہمارے تائید کرنے والوں کو، ہمارے ہمدردوں کو، کوئی دوسری کال ایسی دے سکتے ہیں جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ سنی پروپیگنڈے کا شکار جلد ہو جاتا ہے۔ سنیوں کے بارے میں کوئی کہے کہ یہ کسی کے ایجنڈے کا شخص، یہ بھی معلوم ہے۔ کوئی پہلے ہمیں کہتا تھا جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن چل رہا تھا تو بعض لوگ کہتے تھے یہ ایم کیو ایم کیا ہے، ایم کیو ایم مر رہی تھی، ایم کیو ایم کو لوگ مار رہے تھے، پکڑ رہے تھے، تو ہم ایجنٹ زندہ۔ پھر کہنے لگے شیعوں کے ایجنڈے، جب اس سے دال نہ گلی، یہ اس شخص نے ہمارے بارے میں لکھا تھا، مولانا کوثر نورانی صاحب جانتے ہیں، جنہوں نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں کا طریقہ کار لکھا تھا۔ اس کو جب کسی نے مار دیا تو ایجنسیاں ہمارے دفتر کے راؤنڈ لگا رہی ہیں۔ اس کے گھر پر جو حملہ ہوا تھا امامے کس نے باندھے تھے؟ ہم نے کہا امامہ کیا ہے، مارکیٹ سے جو خرید لے باندھ لے، امامہ باندھنے کے لیے سنی تحریک کا دفتر شرط نہیں ہے۔ تو جناب والا امامے باندھ کر بعض لوگوں نے کام کیے تو ایجنسیاں ہمارے گھر کے دفتر، تو اس کے رسالے میں آیا کہ یہ ایم پی ایم کا حلف یافتہ، اور یہ حلف یافتہ جب زندہ تھا جب ایم پی ایم والے چھپ رہے تھے، بھاگے ہوئے تھے۔ پھر جب اس سے ڈال نہ گلی تو کچھ اپنوں اور پرایوں نے شیعوں کا ایجنٹ بنا دیا جو سپاہ شیطان سے مر رہے تھے۔ شیعہ بھی مر رہا تھا، دیوبندی بھی مر رہا تھا، تو دیوبندیوں نے دیکھا ایک سے تو لڑائی نہیں ہوئی تھی، اب یہ سنی کب سے جاگ گئے ہیں، اس لیے کہ سنیوں نے تو جناب والا تقریریں کی، عرس کیے، نیازیں کی، سلام پڑا، جھوم جھوم کر نعتیں پڑھی اور گھر چلے گئے۔ جیسے حضرت صاحب علامہ اویسی صاحب نے فرمایا کہ چوری والے اور خون دینے کا مسئلہ آیا تو کہا یہ سنی تحریک پر ہے، ہم بعض لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ کام بہت اچھا ہے، سنی تحریک وقت کی ضرورت ہے، مگر کام کون کرے گا؟ کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ کہہ کر تم جان نہیں چھڑا سکتے، سرکاری ملازم ہو کر جان نہیں چھڑا سکتے، جناب والا کسی مسجد کا امام ہو کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ بات پر توجہ فرمائیں، ہمارے سامنے کسی مسلک، کسی مذہب کے ماننے والوں کی عوام نہیں ہے، ان کے بڑے نظر آتے ہیں، سمجھ میں آ رہی، ان کے اکابرین نظر آتے ہیں، ان کے مولوی نظر آتے ہیں، ان کے ذاکرین نظر آتے ہیں، ان کے قائدین نظر آتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنیوں کے سامنے کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ یہ عوامی سطح پر تمہارے سامنے نہیں کھیل سکتے، تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کے بڑے جناب والا افعال ہیں، ان کے بڑے کام کرتے ہیں، ہمارے بڑے سب ہمارے سروں پر ہاتھ رکھے تو ہم وہابی ہو، دیوبندی ہو، شیعہ ہو، جماعتیہ ہو، اہل حدیث ہو، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں۔ ہماری ابتدا سے یہ پالیسی ہے، قانونی طریقے سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں تو وہ سر آنکھوں پر، ورنہ جو حق مانگنے سے نہیں ملتا، قانونی تقاضوں سے نہیں ملتا، وہ ہم جناب والا طاقت کے بلبوتے پر اپنے حقوق، اپنے مسائل حل کروانا جانتے ہیں۔ ہم نے اس سے جانے دی، زخمی ہوئے، قید و بند کی صعوبتیں شہر کراچی میں نہیں،
پورے ملک میں ہمارے کارکنان بند ہوئے اور قربانیاں دی ہے، ہم اس کا ثبوت دیتے رہیں گے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، کہیں پروپیگنڈے کا شکار تو نہیں ہو جاؤ گے۔ یہ سیاسی جماعتیں، جناب والا یہ مذہبی جماعتیں، یہ مذہب کے نام پر دھوکہ دینے والے لوگ، تمہیں کہیں پروپیگنڈے کا تم ان کے شکار نہ ہو جانا۔ کہیں سنی تحریک مصیبت کے وقت میں، سنی تحریک کے قائدین، سنی تحریک کے رہنما جب کسی مصیبت میں ہو تمہیں پکارے، تمہیں آواز دیں، تو کیا تم لوگ ساتھ دو گے؟ ہم علماء اہل سنت کے بھی ساتھ ہیں۔ علماء نے تو جب بھی بلایا ہم گئے۔ یہ جو بات کی ہے اس لیے کہ یہاں تو انتظامیہ اس کو دبا دیتی ہے، انتظامیہ حق نہیں دیتی کہ کس مسجد کو کس کا حق بنتا ہے، یہ نہیں دیکھتی۔ انتظامیہ کے رول اینڈ ریگولیشن میں یہ ہے امن کیسے قائم ہوتا ہے۔ جو بندہ دبتا ہے اس کو دبا کر امن قائم ہو جائے۔ تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے، بلکہ وہ امن سے مقصد رکھتی ہے۔ اگر امن بریلویوں کی مسجد ہے، اہل سنت و جماعت کی مسجد ہے، جناب والا امن اس کی اسکولوں، کالجز، اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، قادیانی وزیر ہو یا جو بھی مسئلہ ہو، بولا حقدار کا مسئلہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو عدالت کریں۔ لیکن دیوبندی بدماشی کریں، شیعہ بدماشی کریں تو سب کام ہو جاتے ہیں، سارے مسائل 10 دن تک ریڈیو ٹی وی، بلکہ اس حکومت میں حضرت صاحب چلے گئے جناب والا، اس حکومت میں تو شیعہ اس محرم میں ایسے معلوم ہوتا تھا پورا ملک کالا ہو گیا اس ملک میں۔ اور یہ سیاسی لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے، بولا یہ آئے گا تو مہنگائی کم ہو جائے گی، معیشت اچھی ہو جائے گی، یہ اسلام کی طرف راغب ہے۔ بیبی تو ابھی ڈرتی تھی جمعہ کی چھٹی کر دینے کہ مولوی مجھے تنگ کریں گے، مولوی مجھے بولیں۔ میں جب پنجاب گیا میں نے کہا آپ نے جمعہ کا احتجاج کیوں نہیں کیا؟ تو ہمارے کچھ ساتھیوں نے بولا پنجاب میں کہ وہ علماء، وہ مولوی، یہ نہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، وہ مولوی جنہوں نے بیبی کے دور میں جمعہ کی چھٹی کی حمایت کی تھی، نواز شریف صاحب آئے تو کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بولا یہ سنی ہے، جیتے تو رائے منڈ میں جا کے نوافل لگایا، بولا یہ سنی ہے، اور روایت ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنائے بے نظیر کو دیوبندی، ایم پی ایم جیتے تو احترام الحق تھانوی جائے دیوبندی، پی پی جیت جائے تو احترام الحق تھانوی مشیر بنے دیوبندی، بولا ہے یہ